بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیر خوار کربلا حضرت علی اصغر کی شہادت۔ شیش ماہ مجاہد حضرت علی اصغر کی شہادت ان قابل برداشت مصائب میں سے ایک ہے جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے گئے۔ جب امام عالی مقام رخصت آخر کو جانے لگے تو کلثوم سے وصیت فرمائی کہ میری ماں جائی شیر خوار علی اصغر کا خیال رکھنا کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ بہن نے جواب دیا، میرے بھائی یہ بچہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اس کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ حضرت علی نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور دشمنوں کے لشکر کی جانب بڑھے اور ان کے سامنے پہنچ کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم نے میرے بھائیوں، بیٹوں اور صحابیوں کو قتل کر ڈالا، اب میرا اس دنیا میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بچہ بغیر کسی جرم کے ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ اگر مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو اس بچے پر تو رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ ابھی امام نے اپنی بات تمام بھی نہیں کی تھی کہ حرملہ نے بچے کی رگ گردن کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ مقاتل کی عبارت اس طرح عکاسی کرتی ہے، بچے کی گردن ایک طرف سے دوسری طرف پوری طرح سے جدا ہو گئی، یا گردن ایک کان سے دوسرے کان تک جدا ہو گئی۔ مشہور عالم اہل سنت علامہ سبط ابن جوزی کہتے ہیں، تیر سا شعبے کے سبب بچے کا سر امام حسین کی آغوش میں ہی جدا ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کٹی ہوئی گردن کا خون اپنے چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک کر خدا سے فریاد کی، اے پروردگار عالم، اس قوم نابکار کے مظالم پر شاہد رہنا۔ انہوں نے نذر کی ہے نسل پیغمبر سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ نفس المؤمنین میں محدث کمی نقل فرماتے ہیں، امام حسین نے شہادت حضرت علی اصغر کی شہادت کے اس ہولناک منظر کو دیکھا اور بارگاہ خداوند متعال میں گویا ہوئے، خدارا ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو فیصلہ کرنا، جنہوں نے پہلے ہم کو اپنی طرف بلایا اس وعدے کے ساتھ کہ یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن کیے ہوئے وعدے پر قائم نہ رہے بلکہ مزید ستم یہ کیا کہ ہم کو قتل کر ڈالا۔ فضا میں ایک آواز گونجی، اے حسین، بچے کو چھوڑ دو، ہم نے جنت میں اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین ابھی بارگاہ خدا میں امت جفاکار کے مظالم کی شکایت کر ہی رہے تھے کہ حسین ابن تمیم ایک تیر آپ کی طرف چلا دیا کہ جس سے آپ کا لب مبارک زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ زہرہ کے لال کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ خدا کے حضور میں شکایت کی، اے میرے اللہ، تیرے حضور ان مظالم کی شکایت کرتا ہوں کہ جو اہل ستم نے مجھ پر، میرے اصحاب اعزا اور اہل بیت پر ڈھائے ہیں۔ یہ واقعہ تب اسی وقت کا ہے
کہ معصوم شیر خوار آپ کی آغوش میں تھا۔ اس کے بعد مولا نے معصوم شیر خوار کے لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور خیمے کی جانب پلٹے۔ جیسے ہی در خیمہ پر پہنچے، سکینہ پہلے سے کھڑی ہوئی تھیں۔ بابا کو دیکھ کر عرض کی، بابا جان، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرے بھائی کو سیراب کر دیا ہے۔ ظاہراً مولا شیش ماہی کو عبا کے دامن میں چھپائے ہوئے تھے۔ چونکہ سکینہ نے بھائی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ خیال کیا کہ اصغر پانی ہی پی کر زیر عبا باپ کی آغوش میں محو خواب ہیں۔ حضرت نے یہ سن کر عبا کا دامن ہٹا دیا اور فرمایا، میری بیٹی، یہ آپ کا بھائی علی اصغر ہے۔ دشمنوں نے تیر سے اس کی مہمان نوازی کی ہے اور اس کا سر بدن سے جدا ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ ایک روز میں خدمت امام صادق میں شریک ہوا۔ آپ نے فرمایا، ابن زید، میرے جد حسین کا مرتبہ پڑھو۔ جیسے ہی میں نے مرثیے کا آغاز کیا، امام زور و قطار رونے لگے۔ عورتیں اہل حرم جو پس پردہ نفیس تھیں، وہ بھی منہ گریاں ہو گئیں۔ امام بھی رو ہی رہے تھے کہ پس پردہ سے کنیز نے ایک بچے کو لا کر امام کی آغوش میں دیا۔ امام بچے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یہ گریہ اتنا شدید تھا کہ آپ آواز ریا کے ساتھ اہل حرم کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل جرم کی غرض یہ بھی تھی کہ اس کو دیکھ کر شیر خوار کربلا یاد آ جائے اور رونے میں مزید اضافہ ہو جائے، اور یہ عمل تمام عزیداروں کو اس بات کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے کہ وہ چیز جو تمہارے ذہنوں میں کربلا کی یاد کو تازہ کر دے اور گریہ میں اضافہ کا سبب بنے، اس کا انجام دینا جائز ہے اور شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسلام کے منافی نہ ہو۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور بھی ویڈیو لاؤں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔